سورۃ النساء آیت نمبر 128 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفخه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، اور اگر کوئی عورت اپنے خامن سے نفرت یا پہلو تہی کا خوف محسوس کرے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کریں، والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، وأحضرت الانفس الشح، اور نفسوں کو شح، بخیلی، لالچ یہ ڈال دیا گیا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اس بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا۔ عورتوں کے حقوق بیان کیے جا رہے تھے، اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کوئی خامن اپنے نشوز یا اعراض سے ڈرے، نشوز اور اعراض کا مطلب ہوتا ہے خامن اس سے پیچھے ہٹنے لگے کسی وجہ سے، اس کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے، یا اس کی شکل و صورت کے اس کے معیار کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس کے اخلاق کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے اگر خامن عورت سے کھچا کھچا رہے اور عورت محسوس کرے کہ اب یہ مجھے چھوڑ دے گا، طلاق کی طرف جا رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، میاں بیوی آپس کے اندر بیٹھ کر جس طرح بھی سمجھوتا کر کے طلاق سے بچ سکتے ہیں تو جائز ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک خامن کے ذمے عورت پہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، لونڈی میں اور آزاد عورت میں یہی فرق ہے۔ آزاد عورت کا نان و نفقہ یعنی کھانا پینا پہننا رہنا ضروریات زندگی یہ سب خامن پر ہوتا ہے، جو لونڈی ہوتی ہے اس کا کچھ بھی خامن پر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا خامن اس سے کہتا ہے کہ لاؤ جو کما کر لا سکتی ہو لاؤ، خامن تو نہیں یعنی کہ اس کا مالک۔ اور اسی طرح اگر کوئی لونڈی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے بھی معاملات کچھ اور ہیں۔ آزاد عورت کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن اگر آزاد عورت یہ محسوس کرے کہ خامن اب مجھے طلاق کی طرف تیار ہے، یہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا، میرے پاس آنا نہیں چاہتا، میرے سے سیدھے میں بات نہیں کرتا، میرے سے کھچا کھچا ہے، تو وہ پھر اس کو اپنے حقوق معاف کر کے اس سے صلح کرے۔ مثلاً اس سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ جتنا چاہو مجھے خرچہ دے دیا کرو، میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا، جب چاہو میرے پاس آ جاؤ، میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتی، لیکن مجھے طلاق نہ دو۔ یہ اس صورت میں ہے اگر عورت خامن کے پاس رہنا چاہے، لیکن اگر عورت خامن کے پاس اس رویے کو برداشت نہیں کر سکتی اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہے اور وہ دیکھے کہ خامن اب میرے سے اعراض کرتا ہے، کھچا کھچا ہے، تو اس کو خامن سے مصالحت کرنی چاہیے، کیونکہ ہر وقت تناؤ کا ماحول اچھا نہیں ہوتا۔ آپ جب دلی طور پر ایک چیز کو تسلیم کر دیں گے نا، میں نے یہ چھوڑ دیا، تو آپ کا اپنے آپ کو مطمئن کرنا آسان ہے، بنسبت اس کے کہ آپ اس بات کو اڑتے رہیں کہ یہ مجھے میرا حق کیوں نہیں دیتا، یہ میرے ساتھ برابری۔ یا تو اڑنا چھوڑ کے اپنا حق چھوڑ کے مطمئن ہو جائیں، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے پھر اس سے جدا ہو جائیں، طلاق لے لیں، یا وہ طلاق دے گا تو لے لیں یا پھر خلا لے لیں، جیسے بھی ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جب بوڑھی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے انہوں نے محسوس کیا کہ آپ میری طرف رغبت نہیں رکھتے، سخت بوڑھی تھی، اور دل میں یہ ڈر محسوس ہوا ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے معاشرے کے اندر اس وقت میں بیان کی جائے تو وہ معیوب نہیں ہوتی۔ اس زمانے کے اندر کسی عورت کو طلاق دینا ان کے ہاں کوئی اتنا معیوب نہیں تھا،
اور خاص طور پر ان کے ہاں جو طلاق دینے کی جو وجوہات تھی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی اور بوڑھی ہو گئی ہے، مرد اب اپنی کہیں اور رغبت رکھتا ہے اور وہ حق میں برابری نہیں کر سکتا، وہ کہتا کبھی میں برابری نہیں کر سکتا اسی میں چھوڑتا ہوں. تو آج کے زمانے میں تو طلاق بالکل برا سمجھا جاتا ہے نا، لیکن اگر وجوہات موجود ہوں تو روز روز کی تکلیف اور روز روز کی لڑائی اور روز روز کی مصیبت سے ایک دن کی جدائی اچھی ہوتی ہے. طلاق بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ ان مذاہب کے اندر دیکھیے کہ جن کے اندر جدائی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، بس زندگی گزارنی ہے تو گزارنی ہے، یہ تو اسلام کی نعمت ہے. اسلام اس کو کہتا ہے اللہ تجھے کوئی اور مرد دے دے گا، اسے کہتا ہے تجھے کوئی اور بیوی دے دے گا، لیکن یوں تکلیف کی زندگی میں نہ رہو. یہ اسلام کے محاسن میں سے ایک حسن ہے. سودا رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ قیامت کا دن ہو، میں جب اٹھائی جاؤں تو میں آپ کی بیویوں میں سے. سبحان اللہ، کتنی خوش قسمت ہو. اللہ کے رسول میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو عذاب مجھے اپنے عقد نکاح میں، میں ٹھیک ہے. یہ آیت بعد میں اتری، گویا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے کسی وجہ سے اس سے کھنچا رہے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی بدصورتی کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اور عورت محسوس کرے کہ اب بات طلاق کی طرف جا رہی ہے، عورت اگر اسے اپنے حقوق معاف کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہے تو ٹھیک ہے. قرآن نے اسی کو کہا والصلح خیر، یہ صلح بہتر ہے طلاق سے. کسی نہ کسی طرح مصالحت کر. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عورت ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے نکاح کیا ایک جوان سے. تو ظاہر بات ہے بندہ جب جوان سے نکاح کرتا ہے تو اس کی رغبت ادھر زیادہ ہو جاتی ہے. تو پہلی بیوی نے احتجاج کیا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، بس تم میری طرف نہیں زیادہ رغبت رکھتے، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. تو انہوں نے ایک طلاق دے دی. جب عدت پوری ہونے لگی تو انہوں نے پھر رجوع کر دیا اور پھر اس کو سمجھایا. اس نے پھر کہا کہ نہیں، تو اس کی طرف رغبت زیادہ رکھتا تو مجھے طلاق دے دے. دوسری طلاق بھی دے دی. پھر جب وقت گزرنے لگا یعنی عدت پوری ہونے لگی تو انہوں نے پھر رجوع کر لیا 3 حیض سے قبل. اور جب 2 دفعہ رجوع ہو گیا نا، 2 طلاقیں بھی ہو گئی، تو اس کو کہا کہ دیکھ اب باقی 1 طلاق رہ گئی، اگر تو کہے گی تو وہ بھی تجھے مل جائے گی، اگر تو چاہتی ہے کہ نہیں تو پھر اسی طرح میں رکھوں گا تجھے، یعنی کہ میں اس کو ترجیح دوں گا. یہ گناہ نہیں ہے. دیکھیں اکثر لوگ ان معاملات کو سمجھ نہیں پاتے. اصل بات یہ ہوتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی برابری کریں، بالکل برابری ہے، لیکن اگر ایک مرد ایک عورت کو رکھنا نہیں چاہتا، اس کی جگہ پہ دوسری لانا چاہتا، جائز ہے اسلام میں، یہ کوئی برا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے، جائز ہے، لیکن مرد کے پاس بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے طلاق دینے کی. بغیر وجہ کے طلاق دینا یہ بھی زیادتی ہے. اصل طلاق کی وجہ عورت کا اخلاق، عورت کی بدصورتی، عورت کا بڑھاپا یا اور کئی ایسی پیچیدہ وجوہات ہوتی ہیں جو طلاق کا سبب ہوتی ہیں. اگر سبب موجود ہے طلاق دینے میں کوئی عیب نہیں. اسی طرح خلع کو لوگ برا سمجھتے ہیں. اگر وجوہات موجود ہیں نا خلع لینے کی تو عورت کا خلع لینا کچھ معیوب نہیں، برا نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے سننے میں آتا ہے کہ جی دیکھیں جی فلاں شخص نے 2 شادیاں کی ہیں اور وہ ایک کی طرف زیادہ مائل ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ ان کی آپس کے اندر کچھ مصالحت ہے؟ ہاں، بغیر مصالحت کے مرد اس کو بھی رکھنا چاہتا ہو اور اس کو بھی رکھنا چاہتا ہو اور برابری بھی نہ کرے، یہ زیادتی ہے. لیکن اگر مرد اس کو کہے کہ دیکھو سیدھی سی بات ہے، میری رغبت ادھر زیادہ ہے تو میں گناہگار نہیں بننا چاہتا، رہنا تو میں نے رغبت کے باوجود رکھوں گا آپ کو، یعنی رغبت ادھر ہی رکھوں گا، آپ میرے عقد میں رہو، میری بیوی ہے، نہیں طلاق کا فیصلہ لے لو میرے سے، جائز ہے ایسا. یہی چیز اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے. سودا رضی اللہ نے جب محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ترفع کی کیفیت میں ہے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول میری باری آپ لے لو، حق چھوڑ دے.
وہ جس طرح بھی ہو، اگر وہ باری پر مطمئن ہوتا ہے، نان نفقے پر مطمئن ہوتا ہے، کچھ لے دے کر بھی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ فلا جناح علیہما ان اصلحا بینہما الصلح، وہ آپس میں کسی بھی طرح صلح کر لیں یہ جائز۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ پہلے ہی شرائط رکھ لیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بس اپنے نکاح میں رکھیں، مجھے رات نہ بھی دیں کوئی بات نہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو آ جائیں، جو چاہیں آپ مجھے دیں، میں آپ سے برابری نہیں مانگتی، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اب عوام الناس کو ان چیزوں کا نہیں پتا، وہ جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں گے یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت مبارکہ یہ ہمیں واضح، تو ہاں میں واضح کر رہا ہوں یہ بات کہ اگر مرد دونوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے، کسی ایک کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا اور برابری نہیں کرتا، پھر یہ زیادتی ہے، ایک کی طرف میلان اور دوسرے کی طرف۔ یہ جو صلح ہوگی نا، یہ عورت کے اپنے حق چھوڑنے کو، یعنی عورت رہنا چاہے تو صلح ہو، اگر عورت ہی نہ رہنا چاہے نا تو مرد اس کو زبردستی دوسری کو ترجیح بھی دے اور اس کو بھی رکھنا چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر عورت اپنا حق اختیار کرے گی کھلے والا۔ والصلح خیر، اور صلح جو ہے نا ہر صورت، یعنی اسلام یہاں پر ترغیب عورت کو دے رہا ہے کہ اگر تم ایسی کیفیت محسوس کرتے ہو تو جدا ہونے سے بہتر ہے کہ صلح کر لو، صلح میں بہتری ہوتی ہے۔ والصلح خیر وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اب صلح کرنے میں جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہوتی ہے نا وہ شح ہوتا ہے۔ شح کسے کہتے ہیں؟ شح یہ ہوتا ہے اپنا حق پورے کا پورا لینا اور دوسرے کو کچھ بھی نہ چھوڑنا، اور جو کچھ اپنے اوپر ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہ۔ اچھی طرح شح کا معنی سمجھیے گا، اپنا حق کسی سے پورا پورا لینا، اس میں ذرا بھی نہ چھوڑنا، اور کسی کا پورا دینے کے لیے تیار نہ، یہ شح ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسوں کے اندر شح موجود ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جب اپنی باری آتی ہے نا تو گن گن کے بدلہ بھی لیتا ہے اور گن گن کے حساب بھی دیتا ہے، اور جب کوئی ہمارے اوپر آتا تھا وہ کہتے ہیں کچھ تو چھوڑ دے تو کتنا سخت ہے، کچھ تو خیال کر جاتا ہے۔ یہ شح ہے، یہ ہر بندے کے اندر اپنی باری میں پورا، کسی کوئی اس کو بات کر دے تجھے پتہ نہیں ہے تو نے کیسی بات کر دی، اور خود جب کسی کو کرتا تو اس کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ شح اپنی باری پورے اصول، یعنی لینے کے بعد اور دینے کے اور، یہ ہر نفس کے اندر موجود ہے۔ اس نفس، اس عادت کو جب تک انسان کچلتا نہیں نا اس وقت تک صلح نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صلح کی طرف آتے ہی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں شح کا مادہ بہت زیادہ، وہ اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار۔ ہمیشہ جب تک شح کسی بندے کے اندر موجود ہے وہ مصالحت کے اندر کی طرف کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے شح۔ ہمیشہ انسان کی عادت اور اس کو مزاج ایسا رکھنا چاہیے وہ اپنا چھوڑ دے اور کسی کا جو ہے اس کو پورا دینے کی کوشش کرے۔ یہ عادت یعنی کہ اس کے خلاف جب اپنے نفس کے خلاف کوشش کرے گا تو کامیاب ہو سکے گا۔ یعنی صلح کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ شح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس شح سے بچ جاؤ۔ یہ شح جو ہے نا یہ تمہیں صلح میں رکاوٹ ڈالے۔ آج دیکھیں دو بندوں کے میاں بیوی کی صلح میں، دو خاندانوں کی صلح میں، دوستوں کی صلح میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ شح۔ لا، یہ کیا کہے گا؟ لا، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں نیچے ہوں، میں کیوں جھکوں؟ یہ شح۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو، احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا پورا حق دینے کے بعد کچھ زائد۔ احسان کے کئی معنی ہیں جو پیچھے گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم احسان کرو، یعنی ہر ایک تم میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، یعنی عورت اگر طلاق سے بچ کر اپنے حق خامن کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور خامن کو بھی چاہیے اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔
اچھا رویہ رکھتے تھے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ، آپ کے فوت ہوئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ جو باری دیتے تھے وہ 8 تھی. سودا رضی اللہ عنہ کی باری بھی لوٹ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو آتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ اخلاق، ملنساری، ضروریت زندگی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے اوپر تنگی نہیں ڈالی. وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈر جاؤ، زیادتی نہ کرے، نہ خامن زیادتی کرے نہ عورت زیادتی کرے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک جب تم عمل کرتے ہو اللہ، یہ دھمکی کا ایک انداز ہوتا ہے. جس طرح بندہ کہتا ہے تو جو کر رہا ہے مجھے پتا ہے اس کا، جب تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے خبر رکھنے والا ہے، اس کو سب جانتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.